وفاقی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اسپتالوں کی صوبوں سے وفاق کو منتقلی کی سمری بھی کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ آگاہی مہم چلانے اور ماسک کی کمی کے حوالے سے درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، سیکرٹری صحت اور چیف سیکرٹری سمیت متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سے 6 مارچ تک جواب طلب۔ گندم بحران کی تحقیقات سے متعلق درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب اور فلور ملز ایسوسی ایشن سے جواب طلب۔ ڈی جی ایف آئی اے جہانگیر ترین، وفاقی وزیر خسرو بختیار سے بھی جواب طلب۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعظم عمران خان آج احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ پروگرام کے تحت 24 ارب کے وظائف دیے جائیں گے۔ ملک بھر کے 2 لاکھ مستحق طلباء مستفید ہوں گے۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپس میں 50% کوٹا لڑکیوں کا ہوگا۔ 2% اسکالرشپس خصوصی طلباء کو دیے جائیں گے۔ کہیں پیاز بھی شہریوں کی آنسو نہ نکال دے۔ قلت کے خدشے کے پیش نظر ایکسپورٹ پر 31 مئی تک پابندی عائد۔ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے پیاز کی برآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ادھر نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر بندرگاہ پر پہنچنے والے پیاز کی برآمد پڑ گئی۔ پیاز کی 170 کنٹینرز کراچی بندرگاہ پر موجود ہیں۔ بجلی کی بچت کے لیے لاہور کے تاجروں کا بڑا فیصلہ۔ گلبرگ میں حفیظ سینٹر اور اس سے ملحقہ مارکیٹ صبح 9 بجے کھلا کریں گی، رات 8 بجے بند ہوں گی۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کے نئے اوقات کار آج سے ہی لاگو ہوں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر کئی روز سے چھائے مندی کے بادل چھٹ گئے۔ 100 انڈیکس میں 850 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 38,856 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ اچھوتے گیتوں، غزلوں کے خالق، اردو زبان کے مایہ ناز شاعر ناصر کاظمی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 48 برس بیت گئے۔ ناصر کاظمی نے اردو فلموں اور ادب کو لاتعداد خوبصورت گیت اور غزلیں دیں۔ کہ اسٹوڈنٹس کو یہ اسکالرشپ اناؤنس ہو گئی ہے، ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو آج وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے اسکالرشپس دیں گے۔ اور ہاں، یہ اسکالرشپ بہت ہی ان کے لیے اہم ہوتی ہیں، کیونکہ جو انڈر گریجویٹ لیول پہ جو تعلیم مالی وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے جو تعلیم رہ جاتی ہے، اس کا گھرانوں کی غربت پہ بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ اسکیم سٹرکچر ہوئی، یہ اسکیم کی منظوری دی گئی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے SOPs بنائے بہت ہی شفافیت سے، قواعد و ضوابط کے مطابق، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے 3 مہینے کی کاوش سے اب یہ پہلے سال کی جو اسکالرشپ کا پروسیس ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں، کیونکہ مجھ سے یہ سوال بہت سے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں، میری سوشل میڈیا جو پریزنس ہے اس کے اوپر بھی، کہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب کی توسط سے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے سال کا جو پروسیس ہے وہ جون میں شروع ہوگا۔ جو HEC کا آن لائن اپلیکیشن پورٹل ہے وہ جون میں کھلے گا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی اور اس کو ہم میسیولی ایڈورٹائز کریں گے تاکہ وہ طالب علم ان گھرانوں کے جو کہ مالی مشکلات کی وجہ سے کبھی کالج کو اپلائی ہی نہیں کرتے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے آئیں۔ تو آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ۔ کچھ سوال ہیں تو ضرور ان کا جواب۔ ابھی آپ نے کہا 50% خواتین کو کوٹا ملے گا، 2% خصوصی افراد کو، کیا صوبائی کوٹا بھی اس میں کسی جگہ ایڈجسٹ کرے گا؟
جی اس میں ایسا ہے کہ ہم نے ہر یونیورسٹی کو ایک فارمولے کے مطابق ان کی سیٹیں نکالی ہوئی ہیں اور یہ پہلے سے ہی متعین تھا. ایک سیٹ آف کرائٹیریا ہیں, رولز ہیں, اس کے مطابق نسٹ کو کتنی جانی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کو کتنی جانی ہے, گومل کو کتنی جانی ہے, سندھ کی ایکس وائی زیڈ اے بی سی یونیورسٹیز میں کیا, وہ پہلے سے ہی طے تھا اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں. میم پورے ملک میں جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. بہت سارے 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. وہ وظائف لینا چاہیں تو ان کا کیا قصور ہے, حکومت ان کی سر پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھ رہی. سیکنڈ, آزاد کشمیر کے اندر جو اسکولس ہیں وہ ابھی بھی تعمیر نہیں ہوئے تو ان تک وظائف کیسے پہنچیں گے, اور کتنا کوٹا رکھا گیا آزاد کشمیر کے لیے؟ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس اسکیم کو کھولنا ایک پالیسی کویسچن ہے, اور اگلے سال جب ہم جون کا جو پورٹل کھولیں گے, جون کا جو سائیکل میں جائیں گے, اس سے پہلے ہم کچھ پالیسی میٹنگز کریں گے. اس اسکالرشپ اسکیم کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو چیئرمین ایچ ای سی اور میں کو چیئر کرتے ہیں, اور یہ پالیسی کا جو پالیسی لیول کا جو سوال ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے, کیونکہ یہ پالیسی سوال اس سال کی سائیکل میں بھی اٹھا تھا اور بہت مشاورت کے بعد ہم نے اس بات پہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس سال ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں کھولیں گے. اگلے سال کے لیے ہم اس کویسچن کو کیسے ڈیل کریں گے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے میٹنگ کے بعد میں ہی میں آپ کو بتا سکوں گی. جو آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کے اسکولوں کا وہ ایک پروونشل معاملہ ہے, اور میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ اسکولوں کی تعمیر جلد سے جلد, آئی بیگ یور پارڈن, آزاد کشمیر گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں وفاقی حکومت ان کی پوری طرح معاونت کرتی ہے, اور وہ ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہیں اس پہ آئی ایم شیور کام کر رہی ہوں گی, اور اگر وہ احساس کو کسی وقت اپروچ کریں فار ہیلپ تو اس کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے, وہ اسی وقت اس کا تعین ہو سکتا ہے. جی جیسے کہ میں نے سہیل صاحب کی کویسچن کے جواب میں عرض کی, پروونشل کوٹے نہیں ہیں, یہ یونیورسٹیز کو سیٹس ایلوکیٹ کی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو اے فارمولا. میڈم سردار گزار دہلی شہر سے میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر میں جب اقتدار میں آئی تھی تو سب سے پہلا فوکس ایجوکیشن کی طرف تھا, تو روٹ لیول پہ بھی اسکولس کو دیکھا جا رہا ہے. میم پورے ملک میں جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. بہت سارے 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. وہ وظائف لینا چاہیں تو ان کا کیا قصور ہے, حکومت ان کی سر پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھ رہی. سیکنڈ, آزاد کشمیر کے اندر جو اسکولس ہیں وہ ابھی بھی تعمیر نہیں ہوئے تو ان تک وظائف کیسے پہنچیں گے, اور کتنا کوٹا رکھا گیا آزاد کشمیر کے لیے؟ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس اسکیم کو کھولنا ایک پالیسی کویسچن ہے, اور اگلے سال جب ہم جون کا جو پورٹل کھولیں گے, جون کا جو سائیکل میں جائیں گے, اس سے پہلے ہم کچھ پالیسی میٹنگز کریں گے. اس اسکالرشپ اسکیم کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو چیئرمین ایچ ای سی اور میں کو چیئر کرتے ہیں, اور یہ پالیسی کا جو پالیسی لیول کا جو سوال ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے, کیونکہ یہ پالیسی سوال اس سال کی سائیکل میں بھی اٹھا تھا اور بہت مشاورت کے بعد ہم نے اس بات پہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس سال ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں کھولیں گے. اگلے سال کے لیے ہم اس کویسچن کو کیسے ڈیل کریں گے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے میٹنگ کے بعد میں ہی میں آپ کو بتا سکوں گی. جو آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کے اسکولوں کا وہ ایک پروونشل معاملہ ہے, اور میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ اسکولوں کی تعمیر جلد سے جلد, آئی بیگ یور پارڈن, آزاد کشمیر گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں وفاقی حکومت ان کی پوری طرح معاونت کرتی ہے, اور وہ ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہیں اس پہ آئی ایم شیور کام کر رہی ہوں گی, اور اگر وہ احساس کو کسی وقت اپروچ کریں فار ہیلپ تو اس کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے, وہ اسی وقت اس کا تعین ہو سکتا ہے. جی جیسے کہ میں نے سہیل صاحب کی کویسچن کے جواب میں عرض کی, پروونشل کوٹے نہیں ہیں, یہ یونیورسٹیز کو سیٹس ایلوکیٹ کی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو اے فارمولا. میڈم سردار گزار دہلی شہر سے
میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر میں جب اقتدار میں آئی تھی تو سب سے پہلا فوکس ایجوکیشن کی طرف تھا، تو رول لیول پہ بھی اسکولس کو دیکھا